السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج میں نے یہ جو ٹی پہنی ہوئی ہے، آپ کو کافی سارے لوگوں کو شاید مرچیں لگیں کہ یہ روحانی آدمی پلے بوائے کی ٹی شرٹ۔ ایکچولی ہو ہیفنر مجھے بڑا پسند رہا ہے، اور میں خود اس کے میگزین پاکستان میں دیکھنے کا اتنا شوقین نہیں ہوتا تھا، لیکن بہت سارے لوگ اپنی اپنی سیکشل بھڑاس نکال لیتے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پوسٹ سروس میں گیا تو اس کی پوسٹنگ انٹرنیشنل پوسٹ پہ ہوئی، تو مجھے کہتا ہے کہ یار بس افسروں کی یہی فرمائش رہتی ہے کہ وہ پلے بوائے میگزین ہمیں دے دیں۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ بیچارے جنہوں نے منگوایا ہوگا امریکہ سے، وہ چوری کر کے یہ لوگوں کو دیتے رہے ہیں۔ بہرکیف ہم تو خیر منافق قوم ہیں۔ ہیو ہیفنر کی لائف کے بارے میں آپ کوئی کلپس ضرور دیکھیں، امیزون پر بھی ہیں، یوٹیوب پر بھی ہیں، کچھ والیومز میں ہیں اس کے، آئی تھنک اس کے انٹرویوز ہیں۔ وہ بتاتا ہے اس زمانے کی منافقت۔ ہیو ہیفنر مجھے کافی حد تک سعادت حسن منٹو کی طرح کا شخص لگا ہے۔ آپ اس کے کلپس، اس کی مووی دیکھنے کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس نے اس معاشرے میں سب لوگوں کو بہت زیادہ ننگا کیا ہے۔ یہ خاص طور پہ اوشو کو اس نے بڑا ننگا کیا تھا کہ تم بھوسڑی کے یہ جو روحانیت کی آڑ میں لگے ہوئے ہو نا کرنے، باز آ جاؤ تم۔ اور پروبیبلی اس کی پٹیشن تھی جس پہ کہ اوشو کو فائنلی ملک بدر ہونا پڑا تھا، اور بلکہ کوئی سزا بھی ادھر امریکی کورٹ میں سنائی گئی تھی۔ آج کا میں اپنا ویلاگ ایک ہمارے ڈاکٹر نجیب رومی صاحب ہیں لندن میں، انہوں نے کل مجھے ایک آڈیو بھیجی تھی، ان کی آڈیو سے شروع کروں گا۔ وہ بہت زبردست ہے، پھر میں اس پہ اپنا کامنٹ دوں گا۔ منیر نیازی کا کلام میں شروع کرتا ہوں، اور یہ پوری پاکستانی نیشن کے لیے ہے، اور یہ جو غاصب ہیں، یہ جو چور حکمران ہیں پاکستان کے، اور پاکستان پہ ایک غیر ملکی مسلمانوں کی شکل میں اور یزیدیوں کی شکل میں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ پاکستانی قوم کو انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے۔ اس پہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا، صرف منیر نیازی میرے استاد تھے اور میں ان کا ڈاکٹر بھی تھا لاہور میں، تو ان کی ایک نظم میں پیش کروں گا۔ اب یہ صورتحال چل رہی ہے، اور میں اجازت دیتا ہوں اپنے بڑے بھائی چوہان صاحب کو یہ یہاں سے شروع کریں کہ کچھ اجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق وی سی۔ کچھ اجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق وی سی۔ مطلب ہے کہ مہنگائی دا توق، کرپشن دا توق، they are all bloody criminal psychopaths from head to toe۔ کچھ اجوی راواں without empty minded، they don't have empathy، that's why I use the word empty minded people، they are full of filth and they don't have empathy، that's why they are not empathy minded، they are empty minded۔ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینو مرن دا شوق بھی سی۔ کچھ میری عوام نو بھی، پاکستانی نائیب عوام نو بھی مرن دا شوق ہے، ٹھیک ہے یار، کچھ نہیں مرن جو پھر کی کر سکتے ہیں۔ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینو مرن دا شوق بھی سی۔ کس دا دوش سی کس دا نہیں سی، نواز شریف دا دوش سی، وہ کہندا ہے زرداری دا دوش ہے، وہ کہندا ہے عمران خان دا دوش ہے، وہ کہندا ہے باجوہ دا دوش ہے، وہ کہندا ہے کرنل جنرل لیفٹیننٹ آصف حافظ صاحب دا دوش ہے۔ کس دا دوش سی کس دا نہیں سی، اٹھو قوم اٹھ جاؤ خدا دا واسطہ جے، وہ کہندے نے جی وہ دا دوش ہے۔ کس دا دوش سی کس دا نہیں سی، یہ گلاں ہن کرن دیاں نہیں، یہ گلاں ہن کرن دیاں نے۔ کس دا دوش سی کس دا نہیں سی، یہ گلاں ہن کرن دیاں نہیں۔ ویلے لنگھ گئے توبہ والے، راتاں ہو کے بھرن دیاں نہیں۔ ہن غم تے مہنگائی دی وجہ تو، عزتاں لٹان دی وجہ تو، بہتر ہے کہ آواز اٹھاؤ، سر اٹھاؤ۔ کس دا دوش سی کس دا نہیں سی، یہ گلاں ہن کرن دیاں نہیں۔ ویلے لنگھ گئے توبہ والے، راتاں ہو کے بھرن دیاں نہیں۔
ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹੀਓ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੀਰਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹੀਓ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਰੋਕਿਆਂ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗੀ ਤੇ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਮੁਨੀਰ ਇਹ ਗਰਦਨ, ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਮੁਨੀਰ ਇਹ ਗਰਦਨ ਹੈ। ਮੁਨੀਰਾ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਨ ਕਟਿਆਂ ਫਿਰ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ ਇਟ। ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਮੁਨੀਰ ਗਰਦਨ ਬਿਨ ਕਟਿਆਂ ਫਿਰ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਸ ਸਰ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ। ਔਰ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੇ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਟਾਈਮ ਫॉर प्रे, दिस इज टाइम फॉर पे। They have to pay, and they have to pay, otherwise they won't be, they will be finished. And we can pray and let's hope for the best. Take care. Khuda Hafiz. Dr. Najib Ahmed Rumi. یہ تھا جی ڈاکٹر نجیب احمد رومی صاحب کا پیغام کہ اب پے کرنے کا وقت ہے، پرے کا وقت نہیں ہے، پرے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور بات ویسے بہت ساری ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کی ہیں، بہت ساری کیا پوری، اور یہ منیر نیازی کی جو نظم ہے بہت زبردست ہے۔ انہیں بن کٹیاں گردن گل مکنی نہیں، جناب یہ گردن اب کٹوانی پڑے گی۔ وہ بیوقوفو، ابھی بھی مجھے لوگ عمران خان کا کہتے ہیں، یقین کریں میرا کل کا ویلاگ اور آج بھی میں جس چیز پہ آپ کو ایمفسائز کرانا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے اس کو آپ بچا لو، عمران خان کو نکلو اس کے لیے۔ یہ دیکھو نا ملین مارچ کے لیے اس نے فنڈ شنڈ اکٹھا کیا ہے، عادل راجہ کا گریبان پکڑو، کتنے گئے وہ پیسے، اکٹھے کرو ملین لوگ۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ 1 لاکھ لوگ آپ اکٹھے ہو جائیں، میں آپ کو ایک ٹیمپلیٹ دیتا ہوں، میں تو پیسے بھی نہیں کوئی لے رہا۔ آپ دیکھیں آج انہوں نے الیکشن کمیشن نے ایک پلان دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری حلقہ بندیاں 27 ستمبر کو ختم ہو جائیں گی۔ نواب صاحب کو دیکھو آپ، اور اب ہم الیکشن شیڈیول اس کے بعد دے سکیں گے، وہ جو 50 کا دن کا یا کتنے کا 60 دن کا ہوتا ہے، تو جنوری کے آخری ہفتے میں اب ہم الیکشن کرا سکتے ہیں۔ واہ جی واہ یار، کیا کمال نواب زادہ ہے۔ آئین کہہ رہے ہیں 90 دن کے اندر کروانے ہیں، اور وہ آئین کی کلوز زیادہ امپورٹنٹ ہے کمپیئر ٹو دیٹ آئین کی کلوز جو کہتی ہے کہ فریش سینسس پہ ہوں۔ لیکن فریش سینسس پہ بھی وہ ڈیٹ نہیں دے رہی ہے کہ اتنی دیر میں آپ ہلکا بندیاں شندیاں ہفتے میں بھی ہو سکتی تھیں۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ اسی حرام زادے سور کے بچے یہ جو چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ نے اس دن رکھنا ڈال کے ساری مصیبت ڈالی کہ جی الیکشن نہیں میں کروا سکتا، اور بندیال ان لوگوں کے نیچے لگ گیا۔ اس دن عمران خان کے الیکشن اناؤنس ہوئے الیکشن ہو جاتے تو آج یہ ملک یہ اس ظلم کی چکی میں نہ پھنستا۔ دیکھیں میں ایک آپ کو بات بتاؤں، 3 پرسپیکٹیو میں آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ آن گراؤنڈ پاکستان میں کوئی بھی چیز پازیٹیو اور فیوریبل نہیں ہے ٹو لیو لائف ان پاکستان۔ کل لبنہ کہہ رہی تھی جی وہ اسکول میں وہ میٹرک پاس تانیاں رکھ لیتی ہیں، 15 ہزار ان کو فیس دے دیتی ہیں، ہر کوئی وہ میٹرک پاس، ساتھ میں ایف اے کروں گی، ساتھ وہ اسکول کنڈر گارٹن شارٹن یہ انگریزی۔ میں نے اسے کہا اسکولوں سے بچوں کو ہٹا لیں، گھر ان کو پڑھائیں ٹیوٹر وغیرہ کے تھرو، ویسے بھی ٹیوٹر کوئی پڑھانا پڑتا ہے، او لیول اے لیولز پرائیویٹ کروا لیں، جان چھڑوائیں ان اسکولوں سے۔ ادھر امریکہ میں بڑی ہوم اسکولنگ شروع ہو گئی ہے، امریکہ میں بھی ٹیچرز کا لیول بہت گرتا جا رہا ہے۔ میرا نواسا جا رہا ہے، ادھر ایک اسلامی مسجد کے اسکول بڑے اچھے بنے ہیں، انگلش بھی ادھر پڑھاتے شراتے ہیں، بٹ ان کے ٹیچنگ سٹاف نہیں اچھا ہے، ٹیچنگ سٹاف اچھا نہیں مل رہا ہے، ٹیچنگ کی طرف کسی کا رجوع ہی نہیں ہے۔ بس یہ ایسے پیسے کمانے کا، اس سے پیسے کما لو، یوٹیوب سے، فلان سے، ٹمکان سے،
ठेले मेले ऊपर नीचे, ये प्ले बॉय ने एक्सपोज किया है, ह्यू हेफनर ने एक्सपोज किया है सबको। उस बेचारे का कसूर नहीं है, ये मुआशरे का कसूर है। मुआशरा इतना गंदा है, उसने तो गंदगी भर सड़क पे ला के दिखाई कि ये लो कुत्तो, ये तुम्हारी गंदगी है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक तो ये मामला है कि ऑन ग्राउंड आपके पास कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, लेट मी टेल यू, ना हेल्थ सेक्टर में ना एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है जी। सेकंड, आप फाइनेंशियली अब क्रिपल हो गए। एक तो था जी तो लोग पढ़ाने के कोई अच्छे एजुकेशन के इंतज़ाम नहीं, मेडिकल नहीं, चलो जी मेरा किचन तो चले। अच्छा, आप किचन भी नहीं चल रहा है और नहीं चलेगा। गांडा क्यों नहीं अक्टूबर 21 को आ रहा नवाज गांडा? उसको पता है 2 फोर्टनाइटली रिव्यू होने हैं और ये पेट्रोल 400 पे चले जा रहा है। गांडे की टुही बच जानी है 400 पे पेट्रोल पे। आके तो दिखाए अक्टूबर में। आज वो दौड़ गई है, मरियम शरियम सारे दौड़ गए। वो एक दिन बस अब्दुल्ला संभल के घर अफसोस करने गया और उस बेचारे को भी कुत्ते इसने मारा है। इतना शरीफ लड़का, इतना शरीफ बच्चा, मैं उसे बड़ा समझाता था। मुझे दुख होता है आखिरी दिनों में, उसने मेरा व्हाट्सएप रिप्लाई देखता था, मेरे वीलॉग भी देखता था, वो व्हाट्सएप पे वो ब्लू से एरोस हो जाते थे, लेकिन मेरे से बातचीत नहीं करता था क्योंकि मैंने उसे डांटना था। मेरे पास सीखने आता था कि यार ये तो गांडे वांडे के साथ कैसे मिल गया, डॉक्टर तौकीर वगैरह के साथ। पहले उसे एक औरत ने फंसा लिया, वो कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती थी, तो ये बेचारा एक प्रोजेक्ट पे था, 40 साल इसकी उम्र हो गई, पेरेंट्स कहते थे शादी करो, वो कुतकसी इसके पीछे गले। उसका एक बेटा था, वो बेटे को उसने हर फंक्शन में साथ ठोक देना। अब्दुल्ला संभल बेचारा, क्या यार ये मर्द कुछ औरत नमा मर्द होते हैं बेचारे, ये जिंदगी में रुल रल के हर तरफ से मुक्के माके खा के तो फिर ये मर जाते हैं वन फाइन डे। कल एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि अच्छा वो मैं 3 पर्सपेक्टिव पूरे कर लूँ, फिर वो लोग कहते हैं आप आगे चले जाते हैं बात में। अच्छा जी, एक तो है कि ऑन ग्राउंड आपके पास कुछ लिविंग नहीं है। 2, फाइनेंशियल आपकी जेब में भी लिविंग नहीं है। 3rd, आपको ये मारने पे आ गए, आज़ादी नहीं है। आज़ादी होती है एक लग्जरी, इसलिए मैंने इसे 3rd स्टेज पे रखा है, ठीक है ना। पहला स्टेज होता है कि आपको उधर एजुकेशन, मेडिकल, ये बेसिक सहूलियात हों, कोई गंदी नाली शाली गटर शटर इंतज़ाम, ये पहला फेज़ होता है। दूसरा फेज़ होता है फिर आपकी जेब में कोई इनफ पैसा हो, ठीक है जी। तीसरा फेज़ होता है फिर आपको आज़ादी हो। आज़ादी इन चीज़ों के साथ आती है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं थी इसलिए आज़ादी नहीं आई। फ्रीडम इकोनॉमिक्स के साथ टाइड है। अगर आप इकोनॉमिक्स बुरी रखेंगे आप ऑटोमेटिकली फ्रीडम्स कंट्रोल कर लेंगे। पीपल आर इजी टू बाय, लाइक असदूर, लाइक मतीउल्लाह जान, लाइक फहद हुसैन, लाइक तलत, ये सारे लोग उसके नानी 420 के चरणों में बैठे हुए थे। वो पिशपा जो है, ठीक है जी, मरियम, उसके ये चरणों में पिछले हफ्ते बैठे हुए थे। अब नया मंत्रा बताएं, काजी फायद। अब उस बेचारी आलिया, वो जो जज हैं बेचारी, और नहीं आलिया नहीं, आयशा, वो आयशा मलिक के पीछे पड़ गए हैं यार, हाथ धो के। ये सारे, ये तो कराची में एक वकालत भी नहीं करती थी, कुछ जाली डिग्री ले ली थी, फिर इसकी एक शादी हुई थी वो ख़त्म हो गई, फिर इसने एक कॉलेज के प्रिंसिपल से शादी कर ली, फिर अजमत सईद इसकी ठोकने लग पड़ा, ठीक है जी। हालांकि अजमत सईद जिसकी ठोकता था, अजमत सईद जिस दिन जज बना था, मैं उस दिन अलफता के उस स्टोर में था, अलफता वाल के साथ वो स्टोर है, वहाँ वो जो डिफेंस की मार्केट है W ब्लॉक में, वहाँ एक स्टोर है, तो वहाँ वो सूट खरीद के इसे दे रही थी और अजमत उसको ठोकता होता था जिस दिन वो जज बना। और मैंने ब्लॉग भी लिखा था कि यार देखें यार, ये जज हाई कोर्ट का बन रहा है और जिस रंडी जो इसकी दोस्त है वो इसे सूट लेके दे रही है जी, और जज बन गया। अच्छा, फिर उसने शायद हाथ फेर तो, ठीक है ना जी, उसने ले जी जज, मतलब ये आयशा को शायद हाथ अजमत फेर तो लो जी, उसने फिर जोर लगाया, पहले जज में नाम नहीं आया, फिर उसने अपनी तरफ से नाम दिया चीफ जस्टिस को, फिर ये बन गई, फिर उसने जोर लगाया इन सारी ग्रुप ने, साकिब नसार ग्रुप ने, इस पे बंदयाल पे, और इस तरह करके वो जज आई है और ये है और वो। हालांकि मैं आपको बताऊं, आप वो प्रोसीडिंग्स देखें, 3 बंदे,
منیب اختر, اعجاز الحسن, عائشہ ملک, انہوں نے ان کی ٹوئی ماری رکھی اطہر من اللہ قاضی فائز اکرم کی. لٹرلی بینڈ بجائی رکھا ہے ان کا. جج کی قابلیت ہوتی ہے, اس میں کنٹینٹ ہونا چاہیے, جسٹس کا اس میں عنصر ہونا چاہیے. یہ جج کی قابلیت ہوتی ہے. ایک بندے نے مجھے کامنٹس میں کہا جی کہ وہ ہارون رشید کے بارے میں, اس میں کے لیے میری کتاب کا پلیز ویٹ کر لیں. میں نے ایگزیکٹلی واقعہ بتایا, میں نے تاریخ بتائی ہے. جس دن یہ شجاع پاشا اور بریگیڈیئر مان, ایک میرا کلپریٹ تھا, وانٹڈ بندہ, اور یہ تینوں شراب پی رہے تھے, اور اس نے ایک آرٹیکل اگلے دن داغا تھا. اگلے دن میری سالگرہ تھی میرے خلاف, ٹھیک ہے جی, مان کو سپورٹ کرتے ہوئے. شرابی, کبابی, ISI کے لیے سپورٹ, اسٹیبلشمنٹ کے لیے سپورٹ, بالکل یہ جو مجیب الرحمان شامی, یہ جو رائٹسٹ گروپ کی بددیانتیاں اور بدکاریاں, فواد حسن فواد وغیرہ, طلعت, یہ رائٹسٹ گروپ, جتنا ان کی بدکاریاں ہیں نا, انہوں نے بالکل ہر طرف کا ایک بیلنسڈ اپروچ کے بارے میں میرا پارٹ 2 جو کتاب کا ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا کہ آپ کے لیے کیا بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے. میں وائنڈ اپ کرتا ہوں وی لاگ اس بات پہ کہ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. یہ آپ کے پاس ایک آخری مہینہ ہے عمران خان کو بچانے کا. آپ نہیں نکلتے, آپ کی مرضی. مجھے نہ کہیں کہ آئیں جی آپ ہم نکلتے ہیں, میرا کیا اسٹیک ہے پاکستان میں, اور میں تو آپ کو گائیڈ کر دوں. آپ بڑا یہ احسان سمجھے کتو, وداؤٹ مونیٹائزیشن. وہ ایک بندے نے کل لکھا جی کہ آپ ان کو اچھا چکر دے رہے ہیں یوتھیوں کو, یہ وہ. میں کہا میں یوتھیوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا, میں تو ان کو سچ دکھا رہا ہوں. آپ کہتے تھے ریڈ لائن ہے, آپ کہتے تھے جی یہ کر دو, وہ کر دو, کچھ کر دو. آپ میں سے تو کسی نے امریکہ میں کچھ نہیں کیا سوائے میرے. میں گیا ہوں اکیلا کونسلیٹ کے سامنے, یا 2 بندے بعد میں چلے گئے, یا ایمبیسی کے سے. آپ تو ادھر کاریں دوڑاتے پھرتے ہیں PTI کا جھنڈا لگا کے, ٹھیک ہے نا جی. اور کوئی ایک بندہ تو بولے, کوئی FBI نے ڈرایا ڈرویا نہیں ہمیں. میں نے تو کل بھی بائیڈن کی میرے ٹویٹر پہ @M چوہان پہ جوائن کریں مجھے, @M چوہان. I am on the Twitter. You can DM also for further comments on my these videos. ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیں گے میں نے بائیڈن کو ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ تم نے بہت بڑی ضلالت کی عمران خان کو نکال کے, اسٹریٹ اوے. اور میں تو ان لوگوں میں ہوں جو, حالانکہ میں سٹیزن بھی نہیں ہوں, کہ FBI کو ختم کر دیا جائے. یہ بہت زیادہ بدماشی پہ اتر آئے ہوئے ہیں. دلیری دکھاؤ, اٹھو, مر جاؤ گے. یہ لیبیا کے, یہ ڈاکٹر صاحب نے, نجیب رومی صاحب نے جو میں نے سنا ہے بہت اچھا کہا ہے. انہوں نے بہت صحیح کہا ہے کہ یار آپ کچھ کر لیں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو تینوں پرسپیکٹو بتا دیے ہیں کہ آن گراؤنڈ بھی کچھ نہیں رہا, ٹھیک ہے جی, جیب میں بھی کچھ نہیں ہے, تو آزادی خاک ہونی. اب مرنے کے لیے نکلنا ہے نا یار. پہلے تو ہوتا تھا جی میں نکلوں گا پھر روزگار کون کرے گا, اور یار روزگار تو ہے ہی نہیں, روزگار تو ہے ہی نہیں. گھر میں روٹی آٹا کچھ بھی نہیں ہے. مرتا کیا نہ کرتا, نکل جائیں, کپڑے اتار کے نکل جائیں. کتنوں کو یہ اندر دے دے گا. اب عمران خان کو جی 25 تاریخ کو بلایا جائے, وہ عدت کا کیس ہی گلے پڑا ہوا ہے, اور وہ پنکی پیرنی عدت میں بھی پھنسا دینا چاہتی ہے اسے. اندازہ لگائیں, کوئی آج پوچھ رہا تھا وہ آپ کے پنکی پیرنی کے کیس کا کیا بنا. اندازہ لگائیں, میرے سے پوچھتے پھرتے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ آج کل بھی خاور مانیکا کے ساتھ سوتی ہے, اس کے ساتھ رہتی ہے. مجھے بتائے وہ کدھر رہتی ہے, کوئی مجھے ایویڈنس دے کہ کیا وہ زمان پاک رہتی ہے. یار باتیں کرتی ہیں, میں تو ان باتوں میں جاتا نہیں. میرا کنسرن عمران خان ہے, اور میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے 25-26 سال لگائے ہیں, بہت شدید غلطیاں کی ہیں, مطلب قابل قتل غلطیاں کی ہیں, لیکن چلیں اس وقت وہی ایک موجود ہے جو کہ آپ کو ایزی وے میں 1-2 میں پاکستان کو آسمانوں پہ لے جائے گا. باقی تو گانڈے شانڈے پھر آپ کو تم دیں گے. اگر خدا نہ خواستہ یہ 1 مہینے کے بعد یا مورسی کی طرح اس کا انجام کرتے ہیں, وہ آپ کو نیا بندہ ملنے میں بڑا ٹائم لگے گا. ان کی تو کوشش یہ ہے, یہ کیوں نہیں اس کو باہر لاتے ہیں.
کیونکہ وہ بولے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات ہیں۔ یہ 25 کو عمران خان کو نہیں پیش ہونے دیں گے۔ آپ اپنے ارد گرد چیزوں کا احاطہ کریں، ٹھیک ہے جی، ان کو سمجھ لیں۔ اسپیشلی میرا یہ میسج یوتھ کے لیے ہے۔ آپ کو پڑھائی کے کیا موقع ہیں؟ کوئی پڑھائی کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ ڈگریاں ہیں، جعلی بک رہی ہیں، اور ان پہ بھی آپ کو کوئی نوکریاں تھوڑی ہیں۔ کیا سارا پاکستان باہر آ جائے گا؟ ان چیزوں کے بارے میں ذرا سوچیں۔ میری کتاب کا بھی ضرور ویٹ کرنا۔ میں فلسفی سے بھی آپ کو اور پریکٹس سے بھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ لائف کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے۔